میں آپ کو کچھ چیزیں کلیئرلی بتا دیتا ہوں. اب تک جب پہلے بھارت نے اٹیک کیا پاکستان کے اوپر اور لگاتار اٹیک کیا، بھارت 3 دن تک حملہ کرتا رہا. اسپیشلی وہ پاکستان کی جو ایئر فورس کی انسٹالیشنز ہیں ان کو تباہ کرنے کے اوپر تل گیا تھا. گزشتہ رات جو بھارت نے کیا اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ پاکستان جوابی حملہ کرتا. پاکستان کی ایئر فورس نے زبردست طریقے کی پلاننگ کے ساتھ اٹیک کیا بھارت کے اوپر. نہ صرف ایئر فورس نے اٹیک کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہوئی، اور پاکستان کے شہریوں نے پاکستان کی فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بار بار ہر جگہ پہ یہ ثابت کیا کہ لڑائی کے میدان میں وہ اپنے دشمن کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں. ناظرین، جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں پھر اس کے بعد انڈیا میں تو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. یعنی وہ بھارتی میڈیا یا وہ بھارتی آفیشل جو بہت اچھل اچھل کے بات کر رہے تھے، بہت بدتمیزی سے بات کر رہے تھے، ان کے لہجے میں بڑا تکبر تھا اور وہ بہت غصے میں بات کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہاں پہ براموس مار دیں گے، پاکستان کو سبق سکھائیں گے، ان کو جو ہے دھول چٹائیں گے. اس قسم کے جملے وہ نارملی بول رہے تھے، حتیٰ کہ گالم گلوچ پہ اترا ہوا تھا بھارتی میڈیا، اور یہ سارا کچھ وہ کنٹینیوسلی کر رہے تھے. لیکن میں گزشتہ 2-3 دن سے ایک ہی بات کر رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس لڑائی کو اٹھائیں اور اٹھا کر انڈیا میں لے جائیں. جو لڑائی پاکستان کی سرزمین پر چل رہی ہے، ہمیں تو عادت ہے لڑائی کی. اب پاکستان کے اندر آپ مناظر دیکھیں نا کیا تھے. یہاں پہ ڈرون آ کر گرا، وہ پتا چلا لاہور میں کوئی لڑکا 125 کی ٹینکی پہ رکھ کے بھاگ گیا. یہ باقاعدہ وہاں پہ ایک لڑکا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ میڈیا شیڈیا بھی آ رہا ہے تو رولا پڑا ہوا ہے. اب پتہ نہیں اس کے اندر کتنی صداقت ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ڈرون اٹھا کے بھاگ گیا. ایک آفیشل ہے، اس کا ایک آڈیو میسج ہے، ان کے سرگودا والوں کے اپنے مسائل ہیں. کہتے ہیں وہاں پہ جا کے ایک ڈرون گرا ہے تو وہ چوری ہو گیا ہمارا، ہم وہاں پہنچے ہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا ٹیکنیکل انالیسس کرنا چاہتے ہیں. تو وہ چوری کر کے لے گیا. اب اس کے دماغ میں یہ ہوگا وار ٹرافی ہے، میں جا کے اپنے گھر میں رکھتا ہوں. تو یہ اور پاکستانی جگہ جگہ ویژولز آ رہے ہیں جو ان کے ڈرونز وغیرہ گر رہے تھے یا میزائل وغیرہ پھٹ رہے تھے، پاکستانی جا کے وہاں ان کو جوتیاں مار رہے تھے، اور کوئی ڈرون کو الٹا کے دیکھ رہا ہے، کوئی پلٹا کے دیکھ رہا ہے، کوئی نیچے سے کوئی اوپر سے، کہ آپ نے نیا بنانا ہے. یعنی پاکستانی شہری جو ہے وہ جنگ انہوں نے اتنی لمبی دیکھی ہے. گزشتہ 25 سال سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف دنیا کی خطرناک ترین جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ جنگ ہم نے اتنی لمبی لڑی ہے کہ ہماری ریزیلینس بہت زیادہ ہے. جنگ کے حوالے سے ہم نے 70-80 ہزار لاشیں اٹھا لی ہیں. انڈیا کے اندر دیکھیں نا، اب 26 لوگ ان کے قتل ہو گئے. اب جس نے بھی قتل کیے وہ قابل مذمت کام کیا، غلط کام کیا. نہتے شہریوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا، وہ بیچارے سیاح تھے، ان کا کیا قصور تھا، انہیں قتل کیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 26 قتلوں کے بعد بھارت بوکھلا گیا. ہم نے دیکھا کہ پورا بھارت پریشان ہو گیا. پاکستان میں اپنے بڑے بڑے واقعات، یہ ممبئی اٹیک آج تک نہیں بھول پا رہے، 2008 کی بات ہے، اور پاکستان نے کتنے کتنے بڑے دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ہضم کر لیے ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ پاکستان کا ہر سپاہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محاذ پہ لڑ چکا ہے. پاکستان پورا کا پورا جو ہے کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی لیول پہ ہر شخص جو ہے وہ دہشت گردی کو فیس کر چکا ہے. لہذا اور جو نہیں کر چکا وہ اس کے اوپر ویسے ہی کوئی دہشت گردی کا پرچہ ہوگا. تو پاکستان میں ریزیلینس بہت زیادہ ہے. یہ بات انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی. تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس لڑائی کا گراؤنڈ تبدیل کریں، اس کو یہاں سے اٹھائیں لڑائی کو اور لے جائیں انڈیا میں. پھر ان کا لہجہ بدلنا شروع ہوا. جیسے ہی پاکستان نے اٹیک کیا تو اس کے بعد جو ان کی فوج کی ترجمان ہے صوفیہ صاحبہ، ان کا جو لہجہ ہے اور ان کا جو بولنے کا انداز ہے وہ تبدیل ہو گیا. اور پھر انہوں نے بتانا شروع کیا کہ پاکستان نے کہاں کہاں پہ اٹیک کیا ہے، کس کس جگہ پہ مارا ہے. پاکستان نے دیکھیں بھارتی جو ایئر فورس کی انسٹالیشنز ہیں یا جو ملٹری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا. کسی جگہ پر بھی پاکستان نے سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا. بھارت نے بلا وجہ اپنا آئی پی ایل کینسل کر دیا، وہ اپنا آئی پی ایل کھیلتے. پاکستان کبھی بھی عوام کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، خواتین اور بچوں کے اوپر کبھی حملہ نہیں کرے گا. ہمیں ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے جنگ کے میدان میں. تو جنگ کے میدان میں ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور پاکستان رکھے گا بھی. لیکن جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر پاکستان نے اٹیک کیا. لگ بھگ 1 درجن کے قریب مقامات ہیں جہاں پہ بھارت کے جو اہم ترین فوجی تنصیبات ہیں ان کو پاکستان نے نشانہ بنایا، جن میں ایئر بیسز بھی شامل ہیں، میزائل سائٹ بھی شامل ہے، کچھ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بھی شامل ہے، کچھ جو ملٹری ڈپوز ہیں وہاں پہ بھی پاکستان نے اٹیک کیا. تو یہ ایک بڑا ہیوی قسم کا حملہ تھا جس کو مکمل پلاننگ کے ساتھ انجام دیا گیا پاکستان کی جانب سے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ فضا میں اب چاہے انڈیا ہے چاہے پاکستان ہے، شاہینوں کا راج.
پاکستان ایئر فورس نے پاکستان کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا، ہمیشہ قوم کا بھرم رکھا، ہمیشہ قوم کی عزت رکھی۔ تو پورے پاکستان کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ایروناٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ایک ایک فرد جو ایئر مین ہے، وہاں تک جتنے انجینئرز ہیں ان کو، جو لوگ ریڈار پہ بیٹھے ہیں ان کو، جو بیک گراؤنڈ میں کام کرتے ہیں ان کو، صرف ایک پائلٹ ہوا میں جاتا ہے اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر کے، شہادت کی خواہش لے کر۔ ایک پائلٹ تو جاتا ہے ہوا میں، لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن رات ایک کیے ہوتے ہیں، اور دن رات ایک کر کے محنت کے ساتھ اپنے فوجی کو لڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے جوان کو لڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایک جہاز میں ایک پائلٹ نہیں، اور بہت سارا کچھ بھی ہوتا ہے۔ قوم کی امیدیں اور دعائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، تو قوم نے بہت دعائیں کی ہیں۔ ہماری ایئر فورس کا بہت شکریہ، پورے پاکستان کی جانب سے آپ کو مبارکباد، اور ایئر فورس سے منسلک ایک ایک فرد اور ایک ایک شخص کا شکریہ۔ آپ نے اپنی قوم کا بھرم رکھا، قوم کی عزت کو آپ نے محفوظ بنایا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی دی ہے۔ آپ کو اور پورے پاکستان کو اللہ رب العزت کے سامنے شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ جنہیں اللہ نے غازی بنایا ان کو سلام، اور جنہیں اللہ نے شہید کے مرتبے پر فائز کیا انہیں دونوں ہاتھوں سے سلام۔ اب ناظرین، پاکستانی قوم کو نوافل پڑھنے چاہیے شکرانے کے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ لڑائی کا اختتام اس نوٹ پہ ہوا کہ جہاں پہ کم سے کم پاکستان نے جتنا جواب پاکستان دے سکتا تھا اس لیول کا ایک جواب دیا ہے۔ بھارت نے بہرحال جارحیت بہت زیادہ کی ہے، ظلم بہت زیادہ کیا ہے، اس نے ہمارے سویلینز کو مارا ہے، اس نے بہت تکلیف دی ہے پاکستان کو، اس نے پاکستان کا پانی بند کیا ہے، وہاں کشمیریوں کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ ہم وہ تو نہیں کر سکے، لیکن ہم نے دشمن کو یہ بتایا کہ نہ ہم کمزور ہیں نہ ہم بزدل ہیں، ہم مقابلہ بھی کریں گے اور ہم ٹکر بھی دیں گے۔ تو یہ بھارت کو اب کچھ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس جنگ میں پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، لیکن پہلے جنگ بندی پہ آ جائیں، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ جنگ کو بھارت کی سرزمین پہ شفٹ کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ بھارت ڈر رہا، اور پھر ہم نے دیکھا ان کے رویے بدلنا شروع ہوئے، ان کا بات کرنے کا انداز بدلنا شروع ہوا، حتیٰ کہ جو بھارتی فوج کی ترجمان ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، پاکستان اگر کچھ نہ کرے تو پھر ہم بھی کچھ نہیں کریں گے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ یہ بتاتا ہے کہ انڈیا کی طبیعت تب ٹھیک ہوئی جب پاکستان کے جہاز اور میزائل انڈیا کو ٹارگٹ کرنا شروع ہوئے۔ اب یہ انڈیا سے جو ان کی فائنل کال آئی ہے جہاں پہ انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا، ٹائم کے مطابق 5 بجے شام کو یہ فیصلہ ہو گیا کہ تمام فورسز جو ہیں، چاہے وہ ہوا میں ہیں، چاہے زمین پہ ہیں، چاہے وہ سمندر میں ہیں، وہ سیز فائر کریں گی، کسی قسم کی لڑائی نہیں کریں گی، اور دونوں ملکوں کے بیچ میں یہ بات طے پا گئی ہے۔ یہ بات جناب یہ انڈین آفیشل کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ ان کو کیوں کہنا پڑ گیا؟ اگر وہی مارتے رہتے تو وہ 10 دن 20 دن اور جنگ لڑ لیتے، انہیں کیا فرق پڑ رہا تھا؟ لیکن جیسے ہی آپ نے ان کی زمین گرم کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ گرمی کی شدت کیا ہوتی۔ جیسے ہی آپ نے ان کے لیے ان کی جان کو وبال ڈالا تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ یہ جناب ان کا ایک پرانا طریقہ کار ہے، جب تک آپ دبتے رہیں گے یہ آپ کو دباتے رہیں گے، جس وقت آپ سامنے آئیں گے اس وقت یہ ڈر جائیں گے، دم دبا کر بھاگیں گے۔ اب ناظرین، ہمیں کچھ چیزیں سیکھنی بھی ہیں اس جنگ، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، پاکستان فوج کو بھی اور ہمارے اداروں کو ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہے اس جنگ میں، کیونکہ بھارت نے جو چیزیں استعمال کی ہیں اب ان کے بارے میں پاکستان کو مزید کچھ بندوبست بھی کرنا پڑے گا، اور اسپیشلی ہماری جو کچھ کمزوریاں بیچ میں رہی ہیں ان سے بھی سیکھنا پڑے گا۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بھارت کے ہتھ کنڈوں کا جواب بھی پاکستان کو اب لگاتار دینا پڑے گا، کیونکہ بھارت گراؤنڈ میں تو اس وقت سیز فائر کر چکا ہے، لیکن ایک بات آپ میری یاد رکھیے گا کہ بھروسہ بالکل نہیں کرتا، کیونکہ کسی وقت بھی سیز فائر وائلیشن ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی بھارت دوبارہ کوئی بہانہ بنا کر پھر سے اٹیک کر سکتا ہے، اور بھارت یہ جو زخم انہیں پاکستان نے دیے ہیں ان زخموں سے اسے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ وہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈے گا اور دوبارہ کسی نہ کسی لڑائی میں پاکستان کو دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ تو پاکستان کو اس کے لیے پوری طرح سے تیار رہنا ہے، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے تیار ہے۔ اب ناظرین، جو آبی جارحیت بھارت کر رہا ہے اس حوالے سے بھی پاکستان کو تدارک کرنا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے کی کوشش کرے۔ ناظرین، پاکستان کے ریاستی اداروں کے لیے کام کرنے والے جو صحافی ہیں، جو لوگ ہیں، اور جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں، جس طریقے سے پاکستان کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے تو بہت افسوسناک، لیکن کشمیریوں کا جو نیا نام رکھا گیا ہے وہ ہے شرپسند۔ یعنی جہاں پہ بھی کشمیری کوئی احتجاج کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں، پرامن رہ کے کوئی آواز اٹھاتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے جی شرپسند، اور انہیں شرپسند قرار دیا جاتا ہے۔ یہ نیا نام کشمیریوں کا رکھ دیا گیا۔ اسی طرح نا پاکستانیوں کے نام بگاڑے جاتے ہیں۔
اسی طرح سے نام بگاڑنے کے بعد انہیں پہلے برا کہا جاتا ہے، پھر برا دکھایا جاتا ہے، پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور پھر ان کو مارا جاتا ہے۔ یہی کام بنگالیوں کے ساتھ کیا گیا، مہاجروں کے ساتھ کیا گیا، بلوچوں کے ساتھ کیا گیا، پشتونوں کے ساتھ کیا گیا، قبائلیوں کے ساتھ کیا گیا، آج کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بچے کا کوئی نہیں، باری باری سب کی باری۔ پنجاب میں بے شمار لوگوں کے گھروں کے اوپر دھاوا بولا جا چکا ہے پاکستان کی ایجنسیوں اور پولیس کی جانب سے۔ سی ٹی ڈی روزانہ کی بنیاد پہ بندے مار رہی ہے ماورائے قانون، اور بے شمار لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم یہ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آئندہ یہ سلسلہ اور بڑھے گا، کیونکہ باری باری سب کی باری۔ اگر پنجاب کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی باری نہیں آئے گی تو میری بات لکھ کر رکھ لیں کہ باری باری سب کی باری، آپ کی باری ضرور آئے گی۔ میری کوئی اور بات پوری ہو یا نہ ہو، یہ بات تو مجھے پورا یقین ہے کہ باری باری سب کی باری۔ جب تک پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی باری نہیں نہ آئے گی، جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا اور ان کو جکڑ بندو نہیں ڈالا جائے گا، جب تک کہ جرنیلوں کی قبروں کا احتساب نہیں ہوگا، جب تک کہ ان کو سیاست سے اکھیڑ کے باہر نہیں پھینکا جائے گا، ان کے کاروبار بند نہیں کروائے جائیں گے، یاد رکھیے گا تب تک باری باری سب کی باری۔ جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی باری نہیں آئے گی تب تک باری باری سب کی باری۔ پرامن رہ کر کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں اس سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پہ کریک ڈاؤن کے نام پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، کبھی ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے، کبھی دو، کبھی تین، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلٹ انجری کے ساتھ اسپتالوں میں پڑے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ اسپتالوں سے ڈسچارج ہو گئے، زخمیوں کے اوپر اسپتالوں میں آ کر لاٹھی چارج کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں نا، جس طریقے سے مار کٹائی ہو رہی ہے، جو مناظر میں نے دیکھے ہیں، تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے، اور وہ سادی بات یہ ہے کہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیری عوام کو غصہ دلایا جا رہا ہے، کشمیری عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی کر کے کشمیری عوام کچھ ایسا کر دیں، کچھ ایسا بڑا کر دیں جس کے نتیجے میں، یا کوئی فالس فلیگ آپریشن کا جواز پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں پورے کشمیر کے اندر پھر من چاہی کاروائیاں کی جائیں۔ لیکن کشمیری پرامن رہ کر ابھی تک ایسا کوئی موقع نہیں دے رہے۔ لیکن ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، چاہے وہ ریئل ہو چاہے وہ فالس فلیگ ہو، پھر آپ دیکھیں ہمارے میڈیا کے وہ دوست جو آج کل شرپسند کا لفظ بڑے شوق سے استعمال کر رہے ہیں، وہ بعد میں زمین آسمان کے کلابے ملائیں گے، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوگی، اور وہ بغاوت کے اور غداریوں کے وہ فتوے بانٹ رہے ہوں گے۔ ایک کشمیری محب وطن لوگ ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اپنی سرزمین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے تمام مطالبات ہی جائز ہیں۔ فضل الرحمان جیسے آدمی نے کہا اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ بتائیں ان کا کون سا ایسا مطالبہ ہے جو جائز نہیں ہے؟ مطالبات تو ان کے سارے جائز ہیں، تو ان کے مطالبات ماننے کی بجائے ان کو مار رہے ہیں، اور چند تنخواہ دار ملازمین ہیں جو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یا اس کے چکر میں پاکستانیوں اور کشمیریوں کی کئی دہائیوں کی جو محنت ہے وہ اس پہ پانی پھیر رہے ہیں۔ کئی دہائیوں تک ہم نے صبر کیا، تحمل کیا، مل کر رہے، پیار بانٹا، محبت بانٹی، ایک طرح سے ہم سارے پل کر بڑے ہوئے، ہمیں فرق ہی نہیں تھا ایک دوسرے سے، لیکن وہ ساری محبت جو ہے نا وہ مٹی میں ملا دی۔ چند تنخواہ دار لوگ ہیں، وہ بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ان کی ضد ہے، ان کی ہٹ درمی ہے کہ وہ چیزیں اپنی مرضی سے کریں گے، اور ان کی اس ہٹ درمی نے ہماری کئی دہائیوں کی پاکستانیوں کی محنت کو ضائع کیا، اور لگاتار یہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کشمیر سے آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں رپورٹ کروں گا۔ دیکھیں، جو صحافی ہیں ان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے، جو وہاں پہ ہیومن رائٹ کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو دھمکایا جا رہا ہے، جس آدمی کی آواز تھوڑی بہت سنی جاتی ہے اس کو دھمکایا جا رہا ہے، ہر کسی کے اوپر غداری کا لیبل لگایا جا رہا ہے۔ آپ یہ کرتے کرتے پوری قوم کو ہی غدار بنا دیں گے، جیسے آپ نے بلوچوں کو بنا دیا غدار۔ آج سارے بلوچ وہ غدار سمجھے جاتے ہیں آپ لوگوں کی نظر میں۔ اسی طرح بنگالیوں کو بھی آپ نے سب کو غدار بنا دیا تھا، پھر جا کے وہاں معافیاں مانگنی پڑی۔ تو ناظرین، خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ اب آ جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت عدالت میں گئی ہے کہ ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے، تو ہماری کابینہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے مشاورت ہماری کروائی جائے۔ اب اس میں جو ہے وہ عدالت نے کچھ اعتراضات لگا دیے۔ اب اعتراضات 3 دور ہو گئے ہیں، ایک آدھا اعتراض رہ گیا ہے۔ 18 تاریخ کو دوبارہ سماعت ہوگی، تو کیا یہ بجٹ ایسے ہی لٹکتا جائے گا؟ مزمل اسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے فیصلہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کا جو ترقیاتی بجٹ ہے نا، اس میں کٹوتی آج نہیں ہو رہی۔ 2024 میں جب یہ حکومت بنی، دیکھیں 2022 میں یہ لوگ آئے تھے، 2023 میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ 2024 میں عمران خان صاحب کو جیل میں 2023 کے اینڈ میں ڈالنے کے بعد اگست میں انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، اور 2024 میں انہوں نے حکومت بنا لی اپنی جعلی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ لگاتار ترقیاتی منصوبے بند کرواتے آئے ہیں۔
سب سے زیادہ منصوبے میں نے آپ کو بتایا تھا اس دور میں ایک وی لاگ کر کے 2024 میں حکومت بننے کے بعد جب پہلا بجٹ آیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے سب سے زیادہ ترقیاتی منصوبے بند کر دیے گئے. بہت سارے ڈیمز، بہت ساری سڑکیں، بہت ساری یونیورسٹیز، بہت سارے اسپتال، صحت کے منصوبے، تعلیم کے منصوبے، انفراسٹرکچر کے منصوبے، مواصلات کے منصوبے اور بے شمار ایسے منصوبے جو خیبر پختونخوا کو بہت آگے لے جا سکتے تھے وہ منصوبے بند کر دیے گئے. یہ 2024 میں ہوا. پھر 2025 میں باقی منصوبے بند کر دیے گئے اور اب 2026 کے بجٹ میں جو ترقیاتی منصوبے اکا دکا بچے تھے وہ سارے نہ صرف بند کیے جا رہے ہیں بلکہ پابند کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی ترقیاتی منصوبے نہ بنے. یعنی ہے نا عجیب و غریب بات. دعوے کرتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے اعداد و شمار ان کے اپنے دعووں کی نفی کرتے ہیں. شہباز شریف کی یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آپ تقریر سنیں یا ان کی بات سنیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے پاکستان بہت جھنڈے گاڑ رہا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے اور بہت آگے جا رہا ہے. جبکہ ترقیاتی بجٹ ہی ختم کر دیا گیا تو ترقی پاکستان کیسے کرے گا؟ حکومتی اعداد و شمار اور حکومتی دعوے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ قرضے ہم نے تاریخی نوعیت کے لیے ہیں، لیوی ہم نے تاریخی نوعیت کی لگا دی ہے، غربت آج پاکستان میں تاریخی نوعیت کی بڑھ چکی ہے، بے روزگاری تاریخی نوعیت کی بڑھ چکی ہے، مہنگائی میں تاریخی اضافہ ہوا ہے. یہ اعداد و شمار سرکاری ہیں جو بتاتے ہیں. سرمایہ کاری پاکستان کی تاریخ میں کم ترین سطح کے اوپر جا رہی ہے. ترقیاتی بجٹ میں تاریخی کٹوتی کر دی گئی ہے. تجارتی خسارہ ہمارا تاریخی نوعیت کا ہو رہا ہے. پاکستان میں تاریخی نوعیت کا برین ڈرین ہو رہا ہے. بہت بڑے پیمانے پر لوگ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں اور منی لانڈرنگ بھی تاریخی نوعیت کی ہوئی ہے. وزیر داخلہ کے بقول $100 ارب ابھی حال ہی میں پاکستان سے نکل کر باہر چلا گیا. ایک ارب ڈالر کے لیے ہم ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لیکن $100 ارب اسی ملک میں سے نکل کر وزیر داخلہ کے بقول پاکستان سے باہر چلا گیا. پھر اس نے کہا تھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکائیں گے تو پیسے واپس آ جائیں گے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کوآپریشن شروع کر دی. پھر آپ کے سامنے یہ سارا کچھ جو ہوا، انہیں گلگت بلتستان میں حکومت بھی بنا کر دے دی گئی ہے. یہ خبریں ناظرین میڈیا میں چلی کہ بیرسٹر گور اور سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ ان کی عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی، کس کی نہیں ہوئی. کوئی کہہ رہا سہیل آفریدی کی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا بیرسٹر گور کی. وہ لوگ تردید کر رہے ہیں ہماری ملاقات نہیں ہوئی. دیکھیں میں آج بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے چند باتوں پہ قائم ہوں. یہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا اور یہی ہوگا. جب تک 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی تب تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے کیسز عدالتوں میں ٹک نہیں سکیں گے، لہذا عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے جیسے ہی ان کے کیسز لگیں گے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم ہونے کے بعد میں نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب عمران خان عدالت کے ذریعے کبھی باہر نہیں آئے گا. اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو مکمل طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے تمام راستے بند کر دیے گئے. اب رہائی کا جو طریقہ کار ہے نا، ایک تو معاشی دباؤ ان کے اوپر رہے گا. معیشت کی جو تباہی ہو چکی ہے وہ دباؤ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رہے گا. حکومت نے فیصلہ نہیں کرنا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے عمران خان کے باہر آنے کا. تو عاصم منیر صاحب تو عمران خان کو باہر آنے نہیں دیں گے. ان کا بس چلے تو وہ کبھی بھی باہر نہ آنے دیں. تو معاشی دباؤ تو ہے ہی. اب اگر عوامی دباؤ بڑھ جاتا تو شاید عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی. عوامی دباؤ بنانے میں ناکام رہے علی امین گڈھا پور بھی اور سہیل آفریدی بھی. یہ دونوں صوبائی حکومتیں ہیں. ایکچولی تو یہ کام جنید اکبر کا بھی ہے، یہ کام سلمان اکرم راجہ کا بھی ہے، یہ کام بیرسٹر گور کا اور باقی لوگوں کا بھی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ پہلے کوشش کرتی رہی، پھر وہ بھی گرفتار ہو گئی. تو یہ جب تک عوامی مزاحمت نہیں ہوگی، بڑے پیمانے پر لوگ نہیں نکلیں گے اور حکومت کو گلے سے نہیں پکڑیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو ناکوں چنے نہیں چبوائیں گے، تب تک تو عمران خان باہر آنے سے رہے. اور معاشی دبائی جو ہے وہ ایک پریشر ڈالنے کا ایک ذریعہ بنے گی. اچھا دوسرا جو اس میں رستہ ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی دباؤ بڑھ جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. اب یہ ڈیل میں نا دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی مزاحمت کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. اگر تحریک انصاف نے زیادہ مزاحمت کی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل میں وہ پاکستان کے لیے یا اپنے لیے کچھ زیادہ حاصل کر لیں گے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف مزاحمت نہ کر پائی تو وہ اپنے لیے اور پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ زیادہ حاصل نہیں کر پائیں گے. صرف عمران خان صاحب کی رہائی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی شرائط کے اوپر ہوگی ان کیس کے